کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ مشن اسلام کا تیسرا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مشکات المصابیح کے پہلے باب سے 5 احادیث مبارکہ مطالعہ کی تھیں۔ جیسا کہ اس پروگرام میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ نبی کریم کی خدمت میں ایک سے زائد اصحاب کی موجودگی کے باعث کئی احادیث کو ایک سے زیادہ راویوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو حدیث ہم ایک بار کسی ایک معتبر راوی کے ذریعے مطالعہ کر چکے ہیں ہم اس کو دوبارہ نہ دہرائیں بلکہ کسی نئی حدیث کا مطالعہ کریں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی فرمایا، تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ بس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے، بس ہم نے اس پر آپ کی بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا، رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں، اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے سورہ سجدہ کی آیات تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کے بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے،
لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مال کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ آج کی حدیث مبارکہ کو پڑھ کر جو سبق ہمیں ملتا ہے، اس میں پہلی چیز عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے، جس سے چاہے درگزر فرمائے، اور جس کی پردہ پوشی اللہ پاک فرمائے، ہمیں اس کی عیب جوئی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات، تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور تیسری بات، زبان کو قابو رکھنا تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، اور زبان ہی وہ خطرناک چیز ہے جو انسانوں کو ناک اور نتنوں کے بل جہنم میں گرا سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مومن کا درجہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے ہر کوئی اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھتا ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، لیکن مومن وہ ہے جس سے ہر کوئی اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھتا ہے۔ تو یہ انتہائی غور طلب بات ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے یہاں پڑھا، سیکھا، سمجھا، ہم سب کے دلوں میں اس کو راسخ فرما دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو دیکھیے، سمجھیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ ہم اس میں اور کیا بہتری لا سکتے ہیں، کس طریقے سے اس چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد پھر سے حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ فی امان۔ دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔